لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في أسقط شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله وقرضہ بجلی کا کتنے سو دیہاتی وقرضہ بجلی کا کتنے سو دیہاتی عرب کی نبی جس نے ساری گرا دی نئی لگن جس نے سب کے دل پہ لگا دی ایک آن میں جس نے سو کی پتی جگا دی ایک عرب نے آدمی کا بول ابالا کر دیا خاک ذروں کو ہم روش سرنجا کر دیا قدرت جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راحت و بخشا فروغ وادی سینا اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا برادر اسلام معزز سامعین کرام بزرگان دین و ملت قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ربیع الاول کا ماہ مقدس اپنی منزل کی طرف آخری مرحلوں میں پہنچ چکا ہے اس ماہ مقدس کے حوالے سے علماء کرام تفسیر کرام بیان کرتے ہیں مذہب اسلام کے زبان میں ہم اس کو ربیع الاول کا ماہ مقدس یا ولادت پاک مصطفیٰ کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کو الگ الگ شان عطا فرمائی
بعض جگہوں پر فضیلت ہے اور بعض دنوں پر فضیلت ہے۔ ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، رمضان کے مہینے میں۔ تو اگر آپ کو پوچھے کہ رمضان کو عزت کیوں ملی، رمضان کو اتنا شرف کیوں ملا، بھائی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو شرف عطا فرمایا۔ اور اسی رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ایک ایسی رات آتی جس کو ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو فرماتا ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں۔ آپ کہو گے ایک جگہ اللہ فرماتا کہ ہم نے رمضان المبارک سے قرآن کو اتارا، اور اس میں مولا فرماتا ہم نے شب قدر کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ تو لوح محفوظ یہ ساتویں آسمان کے بعد، تو لوح محفوظ ہے آسمان دنیا، جس کو ہم یہ آسمان ہے ہمارے اوپر اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے اس آسمان کو دیکھتے ہیں۔ ایک سے 7 آسمان اور ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے فاصلہ کتنا 500 سال کا، کتنا فاصلہ 500 سال کا۔ یہاں سے حضور فرماتے تیز گھوڑے پر سوار ہو کر انسان اگر اپنی منزل کی طرف چلے تو پہلے آسمان پر 500 سال کا فاصلہ طے کرے تب پہنچے، اور اس کے بعد دوسرا آسمان، اور اس کے بعد پھر تیسرا آسمان۔ الذی خلق السماوات الذی خلق سبع سماوات، کب فرماتا ہے وہ رب ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اس طرح 7 زمینیں بھی ہیں، تو اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پورا قرآن قدر کی رات میں اللہ نے نازل فرمایا، اور جس کی فضیلت مولا بیان فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد ملک جبریل جیسی ضرورت رہی، اس ضرورت کے بعد سے 23 سال نبوت کی زندگی میں کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، لیکن پہلی مرتبہ نزول ہوا تھا چار ہیرا کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ۔ تو رب فرماتا ہم نے عظمت والے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو شب قدر میں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 7 راتوں کے اندر ایک رات، یعنی جوڑ کے جوڑنا 21 میں تلاش کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ 21 میں تلاش کرو، 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو، اور 27 میں تلاش کرو، 29 میں تلاش کرو۔ تو فرمایا رب کریم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس کو قدر کی رات میں۔ اور کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات میں اگر انسان عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے سال کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال۔ اب آپ اندازہ کریں قدر کی رات کو مرتبہ کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کو شرف کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور ہفتے میں جو ایک دن آتا ہے جس کو ہم جمعے کا دن کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سید ایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن، فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دن میں ہوئی۔ تو جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ سارے دنوں کا سردار ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں جس ماہ مقدس میں قرآن والا ہے اس ماہ کا حال کیا ہوگا، اور جس رات میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اس رات کا حال کیا ہوگا؟ علماء بیان کرتے ہیں شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات، اور جمعے کے دن سے زیادہ فضیلت ربیع الاول کے 12 تاریخ سوموار کے دن کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن ہے، تو جس میں سید الکائنات ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آوے تو جمعے کا دن سردار بن جائے دن کا، اور ساری کائنات کا سردار جس دن میں بیٹھا اس دن کا حال کیا ہوگا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت پاک کے مہینے کو ہم کو یا ربیع الاول کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مہینہ۔ ایک اگر آپ کو کوئی سوال کرنا چاہے تو مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں تو آپ کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کے 30 دن کے بعد، یعنی پورے انسان جب 30 دن خدا کی بارگاہ میں شکرانے کی گزارتا ہے، رسول اللہ فرماتے من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے اللہ کے رضا کی خاطر اور رب کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے اگر قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اگلے صغیر گناہ معاف کر دیتا ہے، صغیر یعنی چھوٹے گناہ۔ اور حضور فرماتے من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو شب قدر میں قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے صغیر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی شان ہے نا بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کیوں رکھی؟ رمضان مبارک کی قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اب یہ تو کیا ہے، عید الفطر انسان ادا کرتا ہے کم جب 30 دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکرانے کے روزے رکھتا ہے، اور جب چاند نمودار ہوتا ہے تو جب فرشتے بڑے بادے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو فرشتوں سے ماں ارادہ اولاد میرے یہ بندوں نے کیا ارادہ کیا؟ اے مولا یہ تیری رضا کی خاطر جنہوں نے قیام کیا، جنہوں نے روزے رکھے اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا 2 رکعت واجب ادا کرنے کے لیے عید کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے بندوں پر راضی ہوا اور خدا کی رحمت بندوں کو لوٹ کے آتی ہے، تو مذہب اسلام میں ان کا نام پڑ گیا عید الفطر۔ اور دوسری عید ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے انسان جب تیار ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت غنی۔ حضور فرما سنت ابھی کو ابراہیم، یہ تمہارے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ کے رضا کی خاطر آپ نے اپنے لڑکے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی جب تیاری سنتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر سے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، بیٹی تم آیا اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہو جاتا ہے، کیا اس کے پیشانی میں نور مصطفیٰ جل وجل ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں اللہ کی راہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت عبداللہ ہے اور ایک حضرت اسماعیل۔ تو حضرت عبداللہ کیسے؟ زمزم کا کنواں جب گم ہو چکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ حضرت عبد المطلب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں انہوں نے منت مانگی تھی، اے پروردگار اگر زمزم کا کنواں تیار ہو جائے واپس تو میں اپنے نظروں سے دیکھوں اور مجھے اگر 10 اولاد اللہ تعالیٰ کرے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ سب سے محنت دے دی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ بہتر اور پیارا بیٹا کون تھا؟ حضرت عبداللہ، جن کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جلوہ۔ حضرت عبداللہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اندھیری رات میں چلتے تھے تو ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، ان سے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں اس زمانے کے اندر ملک عرب کی کئی خواتین حضرت عبداللہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا،
ان میں سے ایک عورت تھی جس کو ام کتاب کہتے ہیں، وہ قبیلے قریش کے اونچے گھرانے کی عورت تھی اور وہ ناشنا بھی تھی اور اگلی کتابوں کی وہ جانکار بھی تھی۔ بار بار حضرت عبداللہ کے لیے وہ دعوت دیتی تھی، کیوں کہ میں مجھ سے تو رشتہ کر، لیکن حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کی مرضی کے سوا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ باہر نکلے، مکہ المکرمہ کے جنگل میں پہنچے، شکار کے ارادے سے آپ نے شکار کرنا چاہا، 70 یہودیوں نے آپ کو پہچان لی، کیوں؟ وہ تو کتابیں توریت کو پڑھتے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب انہوں نے دیکھا تھا، ان کے والد کے اندر جو نشانیاں نظر آئی، 70 یہودی نے آپ کو گھیر لیا تاکہ وہ ہم شہید کر دیں۔ تو حضرت آمنہ کے والد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس منظر کو انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیرا شہید کرنے کے لیے آسمان سے نورانی قافلہ فرشتوں کا اترتا ہے، ابلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر امان میں باتیں ہوئے سفید رنگ کے، انہوں نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور 70 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا تو حضرت آمنہ کے پاس پہنچے اور کہا، بیٹی میں نے مسلسل تیرا دیکھ لیا ہے، مجھے فکر نہیں میں کس سے تیرا رشتہ کروں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے میں تیرا رشتہ کر دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حریب قدس میں، یعنی کتنی مدت تک اللہ نے اس کو بطور امانت نور کو رکھا، ایسے تیار کرنے والا اللہ نے اپنے حریب پاک میں، یعنی اپنے مخصوص حریم کے کر کے کو لاپتا کرتے ہیں۔ تو اللہ تو مکان سے پاک ہے، ہم مکان میں لاتے ہیں، تو اللہ نے اس نور کو اپنے مخصوص نظر کے اندر رکھا اور کتنی مدت رکھا، اس کو کوئی تعین کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اگر بیان کرنا چاہے تو کس انداز سے بیان کرے؟ امام طبرانی بیان کرتے ہیں، عبدالرزاق اپنے مسند سے بیان کرتے ہیں، امام قرطبی بیان کرتے ہیں، اور علامہ افغانی بیان کرتے ہیں، علامہ جرجانی بیان کرتے ہیں، ارباب محمد یوسف باہلی بیان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اقارب اپنے شواہد امام جامی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں حضرت علامہ جلال السیوطی بیان کرتے ہیں، مدارج النبوت کے اندر، معارج النبوت کے اندر، نہ معلوم کتنی کتنی کتابوں کو علماء نے بیان کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، آگے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی عمر بڑی ہے یا میری عمر بڑی؟ حضور فرماتے ہیں تو بتا۔ سرکار اتنا تو مجھے یاد ہے، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، ان ستاروں کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا، اور جب طلوع ہوتا تھا تو 70,000 طلوع اور غروب کے اندر سال لگا دیتا، 70,000 پر اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضور مسکرا کے فرماتے وعزت ربی انا ذالک الکواکب، میرے رب کی عزت کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ نہیں تو تھا، اب آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ حضور کی مبارک کمر زندگی 63 سال، لیکن نور والی زندگی کے دل کو کوئی تعین کر سکتا ہے؟ پھر کسی نے پوچھا کہ کوئی طلوع اور غروب میں 1000 نہیں 70,000 سال لگ جاتے تھے، تو میں کھڑے کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ سنا کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو 70,000 سال لگ جاتے تھے، اور جب نور مصطفیٰ بیٹھنے میں جاتے تھے تو 70,000 سال لگ جاتے تھے۔ یہی طلوع اور غروب کا فرق تھا۔ اس لیے اس حدیث کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی نہیں ہے، تو ہم قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالی بارگاہ میں حدیث جمتی ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت کا فرمان ہے وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ أَرْضِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہر کوئی جھکتا، چاہے خوشی سے جھکے چاہے نہ خوشی سے جھکے، ہر کوئی جھکتا تو خدا کے بارگاہ میں۔ رب فرماتا ہے کہ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کے بندوں میں شامل نہ ہو، ہر کوئی خدا کا بندہ ہے اور ہر کوئی خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو مولا فرماتا ہے محبوب کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اے محبوب کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری وفات اس رب کے لیے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے،
اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ساری کائنات میں جھکنے والوں میں سے پہلی اگر مداخلے تو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے اپنے حدیث القدس کے اندر نور مصطفیٰ کو کتنی مدت رکھا کوئی تعین نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا رب جانے اور ظاہر ہونے والے مصطفیٰ جانے۔ اس لیے کوئی شاعر کیا کہتا ہے، محمد کو صرف حفاظت ہے، کوئی رب اس کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ حقیقت میں خدا جانے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی رب اور حقیقت کو اللہ کے رب کو یہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اب مظہر ذات خدا یعنی اللہ کے ذات کے مظہر، اگر کوئی خدا کو جاننا ہے تو کیسے جانے، رب کو پہچاننا چاہے تو کیسے پہچانے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے آسان سال لے کر سمجھاؤں۔ اگر آپ نے کسی انسان کے اندر جوہر دیکھے، کسی کے اندر قابلیت دیکھی، تو آپ کا دل اس طرف جائے گا بلکہ اس کے اندر اتنی قابلیت، اس کے استاد کے اندر کتنی قابلیت ہوگی، تو کہتے کائنات میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر رخ سے محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ کہ جب محمد مصطفیٰ کے جمال اور جلال کا حال یہ ہے تو اللہ کا حال کیا ہوگا؟ جو قدرت نے ایسے عظیم شاہکار کو کائنات میں پیدا کیا، اس جیسا کوئی معمول نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا علم انه لا یخلق۔ ارے ہمارا علم ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ نے اپنے محبوب جیسا کائنات میں کسی دوسرے کو پیدا کیا ہی ہے۔ اللہ کے بات فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلْبِسْ نِسَاؤُ۔ سرکار آپ جیسا حمید تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا کامل کسی عورت نے جنا ہی۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اس بات کو کہ حضرت حسان کی عمر کتنی، 70 سال یا 72 سال، اور یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ انصار تھے اور مدینے پاک کے رہنے والے۔ اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہجرت مدینہ میں اللہ کے رسول نے کتنے سال گزارے؟ 10 سال۔ تو حضرت حسان نے 10 سال حضور کی سیرت کو دیکھا اور اللہ کے محبوب کے جلوے کو دیکھا، اور قسم کھانے لگے کہ آپ جیسا جبیر میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ جیسا اکبر اور کامل کسی عورت نے جنا نہیں۔ حضرت حسان کو پوچھے تم کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے تو 10-12 سال تک حضور کی زندگی کو دیکھا، اور حضرت آدم سے لے کر تم یہ کہتے ہو قیامت کے صبح تک ایسا کامل کوئی آیا نہیں اور ایسا عظیم کسی ماں نے جگہ نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت حسان یہ کہتے ہیں یہ میری زبان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ کا کیسے؟ جب میں سنائے مصطفیٰ کی زبان کو کھولتا تھا تو امام الانبیاء فرماتے اللہ معین ہو بروح القدس، اے اللہ بلکہ جبریل سے اس کی مدد کر۔ اب میں نے نہیں، جبریل تو ساری کائنات کو دیکھا تھا، حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے انبیاء کو دیکھا تھا، اور قیامت کے صبح تک سارے حسینوں کو جبریل نے دیکھا ہے۔ اب جبریل جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو امام الانبیاء نے کہا جبریل بتا تو صحیح مجھے ایسا کسی کو تو نے پایا؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ قلمت مشارق الارض ومغاربها وواللہ ما رأيت احدا مثلك۔ عرض کرنے یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، آپ جیسا حکیم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ امام اہل سنت پکار اٹھے یہی بولے ذکر والے چمڑے یہاں کے تالے سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حافظ ہے بلایا۔ اب جبریل کی زبان نہیں ہے، زبان حضرت حسان کی ہے، دعا محمد مصطفیٰ کی نظر جبریل کی ہے۔ تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے والد کا نکاح جب حضرت آمنہ سے ہوا اور وہ نور حضرت آمنہ کی گود میں جب امیر بن کر آیا، صبح کو حضرت عبداللہ بازار میں چلے تو وہی ام کتاب آپ کے چہرے کو دے کر وہ پھیر لیتی۔ حضرت عبداللہ نے کہا عرب کے مزاج کے اندر 4 نکاحیں کرنا کوئی بات نہیں ہے کہ اب میں تجھے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کیا کہا عبداللہ اس لیے میں نکاح نہیں تم سے کرتی تھی، عرب کا نوجوان شخص ہے یا اللہ تعالیٰ نے تجھے حسن عطا فرمایا ہے، میں کسی اور چیز کو تلاش کر رہی تھی۔
وہ کیا چیز تھی جس کو ابھی اجازت میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر کرنے لگی، وہ جس کے نور سے تیری چمک تھی پہچان، وہ جس کے نور سے تیری چمک تھی پہچانی، اسی کی تھی میں تعلیم، اسی کی تھی میں دیوانی، مگر رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے آمنہ نے وہ امانت تجھ پہ ڈوبی، تو وہ امانت حضرت آمنہ کی گود میں آئی، اب مجھے تم سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نور کی میں بننے والی ہوتی تو میری قسمت کے اندر آپ نکاح کر دیتے، اب اللہ نے وہ امانت حضرت آمنہ کو ضرورت کی اپنی نکاح کرنے میں کیا پائی؟ یہ اللہ کے محبوب کا نور تھا جو رب کریم ایسے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے اللہ رسولہ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا جب ایک رسول کو بھیجا، اب اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا کہ وہ رسول اللہ کے بھیجنے کا احسان جتلایا ہے۔ اگلے جمعے میں اسی نور پاک کے متعلق بقیہ مضمون انشاءاللہ پورا کروں گا۔ رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔